ایک دفعہ کی بات ہے، ایک دیہاتی جو کہ شکاری بھی تھا جنگل سے کچھ مٹی لایا تاکہ اپنا ایک چھوٹا سا گھر بنا سکے۔ دن بھر کی محنت کے بعد جب اس نے جھوپڑی مکمل کی تو رات کو ایک عجیب و خاص بات ہوئی۔ گھر کے اندر سے ایک عجیب سی خوشبو آنے لگی۔ وہ خوشبو عام نہیں تھی، نہایت پرسکون، دل کو چھو لینے والی جنت کی خوشبو معلوم ہوتی تھی۔ دیہاتی حیرت سے اٹھا، بیٹوں کو آواز دی اور کہا، بیٹو تم لوگ بھی کچھ محسوس کر رہے ہو؟ یہ خوشبو یہ جنت جیسی لگتی ہے۔ بیٹوں نے سر ہلایا، جی ہاں ابا، واقعی بڑی انوکھی خوشبو ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی مقدس جگہ سے آ رہی ہو۔ یہ بات دیہاتی کے دل میں گر کر گئی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ آخر ایسی پاکیزہ خوشبو عام مٹی سے کیسے آ سکتی ہے۔ اگلے دن وہ فوراً اپنے بیٹوں کے ساتھ گاؤں کے بزرگ حکیم کے پاس پہنچا اور سارا واقعہ سنایا۔ حکیم خاموشی سے سنتا رہا، پھر مسکرا کر نرمی سے پوچھا، بیٹے یہ بتاؤ کہ مٹی کہاں سے لائے تھے؟ دیہاتی نے بتایا، حکیم جی وہ مٹی میں جنگل کے ایک کونے سے لایا تھا، ایک سنسان جگہ جہاں ایک پرانا درخت ہے۔ یہ سن کر حکیم کا چہرہ روشن ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، ارے بیٹے وہ جگہ تو تمہارے ماں کی عبادت کی جگہ تھی، وہی تو وہ ساری رات سجدے میں گزارتی تھی، رب کو یاد کرتی تھی، آنکھوں سے آنسو بہاتی اور دل سے دعائیں کرتی تھی۔ پھر حکیم نے سر اٹھا کر کہا، وہ مٹی عام مٹی نہیں، وہ تو سجدوں والی مٹی ہے، وہ دعاؤں، آنسوؤں اور عشق الہی جیسی مہکی ہوئی مٹی ہے۔ بیٹے وہ جنت کی مٹی ہے۔ اس کہانی سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ جن جگہوں پر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، جہاں آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں، وہ جگہیں کبھی عام نہیں رہتی، ان کی مٹی بھی مقدس ہو جاتی ہے، وہ مٹی جنت کی خوشبو سے مہکنے لگتی ہے۔